نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، 229 نمبر آیت جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 229 سے پہلے اپنی پچھلی مجلس میں ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں ان کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 224، 224 نمبر سے لے کر آیت نمبر 228 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ مت بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھتے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے کہ ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یا مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اپنا آخری سبق، جو کہ ہم نے دیکھا ایک دن پہلے۔ اس میں جو 2 3 اہم نکات ہیں، اس میں ایک تو قسمیں کھانا، اور بات بات پر لو قسمیں کھانے کی، گو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پکڑ نہیں کی، پکڑ نہ کرنے کا یہاں پر عندیہ دیا، لیکن بات بات پر قسم کھانے کی عادت بنا لینا، یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور قسمیں کھانے کے میٹر میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ اور پھر ایلا، یعنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی صورت میں قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنی مدت تک کے لیے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا،
تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے یہاں پر آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، کیونکہ اس سے پہلے عدت کے معاملے میں اور طلاق کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، وہ دیگر دوسرے معاملات کی طرح ان معاملات میں بھی عورت کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی جاتی تھی، اور ان کو معلق کر دیا جاتا تھا کہ نہ ہی وہ نکاح میں اچھی طرح سے رہ سکتی ہیں، نہ ہی وہاں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لہذا ایلا کی ایک جو صورت تھی اس وقت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کر کے حکم دے دیا کہ اس 4 مہینے کے بعد یا اس کے دوران یا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ واپس رجوع کرو، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، اس کو معلق رکھنے کی اب اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد طلاق والی عورتوں کو 3 حیض تک طلاق کی صورت میں روکے رکھنا اگلے دوبارہ نکاح کے لیے، اس کا یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہ سارے ابتدائی احکامات ہیں جن کی مزید تفصیلات یا مزید اس کے جو ورژنز ہیں وہ آئندہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر آنے والے ہیں۔ بہرحال اس دن ہم نے کوشش کی تھی کہ ایلا کے علاوہ حیض کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں کہ حیض جو ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر عدت جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ عدت اور حیض ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے یہ معاملات جو ہوتے ہیں، اور عدت کی مدت کے دوران حیض کو چھپانا یا پریگننسی کو چھپانا، یہ عورت کے لیے، عورت کے ہی ایمان پر ہے، لیکن اس کے کس قدر دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اس کا ہم نے ایک ہلکی سی بات کی تھی اس کا احاطہ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ دار ہے اگر معاشرے میں اس طرح کے کوئی میٹر جو ہے اس کی حیض اور عدت کی گواہی کو چھپانے کے بارے میں اگر ہوں تو۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے، جو کہ آیت نمبر 228 میں ہم نے تذکرہ کیا تھا لیکن اس کی ہم نے تفصیل نہیں دیکھی تھی، کہ مردوں سوری یہ کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کی نسبت ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا ہلکا سا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ بہرحال آج کے سبق میں بھی اس کا دوبارہ سے تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، اور وہ تذکرہ جو ہے وہ ایک پہلو کی طرف ہوگا، دوسرے پہلو کو ہم اس میں اگر نہیں شامل کریں گے، عورت اور مرد کی مساوات یا اس کی برابری کا جو ایک کنسپٹ ہے جو مغرب سے لے لیا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت ہی اس کو اچھا جانا جاتا ہے، اس میں مضمر جو بہت سارے منفی اثرات ہیں ان کے اوپر ہلکا سا تذکرہ جو ہے ہم کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے دیگر پہلو کہ عورت کو بھی مرد کی طرح بالکل آزادی ہے، اس کے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ ملتے جلتے اور معاملات جو ہیں وہ آج کا ٹاپک کا حصہ نہیں ہوگا، وہ الگ سے ٹاپکس ہیں کہ عورت اگر معاشرتی آزادی چاہتی ہے تو اس کے بھی بہت سارے نیگیٹو اثرات ہیں، اور اس کے اثرات کا سب سے بڑا ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک کوموڈٹی یا ایک پروڈکٹ بن کر رہ گئی ہے، کہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کے جسم سے کی نمائش وغیرہ سے اور اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات میں حقوق نسواں اور عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے نام پر بات کرنے والی تنظیمیں جو ہیں، انہوں نے عورت کو کی جو اصل جو اس کی جو عزت اور عصمت ہے اس کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپکس ہے، اس کے اوپر ہم کبھی موقع ملے گا تو دوبارہ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ آیت نمبر 229 سے آنورڈ ہمارا آج کا سبق ہے، اور آیت نمبر 229 میں جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ طلاق کے بارے میں یہ سبجیکٹ ہے۔ 228 نمبر آیت میں بھی اسی طلاق کا حوالے سے تذکرہ ہوا کہ طلاق کو اگر وہ عورتیں جو حیض والی ہیں، وہ ان کو اگر طلاق کا معاملہ ہو تو وہ 3 مہینے تک یا 3 عدت تک، 3 حیض کے جو پیریڈز ہیں ان تک اپنے آپ کو دوبارہ نکاح کرنے سے روکے رکھیں گی۔ تو یہاں پر طلاق جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔
आयत नंबर 229 के शुरू में ही अल्लाह ताला ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तलाक मर्रतान, तलाक जो है वो दो मर्तबा है। यहाँ पर तलाक रजई जो है वो लिखा गया है, दो मर्तबा है। यानी सिर्फ दो मर्तबा एक मर्द के पास चॉइस होती है, या दो मौके, दो मौके हैं कि वो अपनी औरत के साथ अगर निभा ना कर सके और इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो दो मौके पर वो अपने आप को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाकर वापस जो है वो मोड़ सकता है इसका सारी कहानी को। लेकिन अगर वो वापस मोड़ने में नाकाम होता है उस पूरे रिश्ते को, तो ऐसी सूरत में फिर तीसरा मौका जो है वो खत्मी है। तीसरे मौके में के बाद उसके लिए कोई और मौका नहीं। दो ही मौके हैं जिसके दरमियान वो अपने आप मैटर को दुरुस्त कर सकता है। तो लिहाजा हम आज का सबक जो है वो तलाक और उससे जुड़े हुए कुछ हल्की फुल्की मालूमात जो हैं उनसे आज हम करेंगे। अपना मौजू जो है थोड़ी सी उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और यकीनन तलाक जो है वो एक बड़ा हसास और एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात भी इसमें तलाक के मैटर में पाए जाते हैं हमारे मुस्लिम उम्मा में। आज का हमारा सबक जो है वो कि बहुत डीपली तलाक की के मसाइल और तलाक के इनसाइट जो हैं उसके ऊपर नहीं होगा। एक ओवरऑल व्यू जो है, एक ओवरऑल व्यू जो है उसको हम समझने की और कोशिश करेंगे कि तलाक दर हकीकत क्या है, क्या इसके हमारे मुआशरे पर क्या असरात हैं। और तलाक और इस्लाम में और दीगर मज़ाहब और दीगर कौमों और दीगर जो ग्रोह हैं या दीगर लोग हैं, तो दीगर कौमियतें हैं, उनमें और इस्लाम में तलाक और निकाह और इस तरह के मैटर्स में जो अल्लाह ताला के अहकामात का फ़र्क है, उसकी हिकमत जो है उसको भी आज हम थोड़े से पॉइंट जो है वो अपने सामने रखते हुए कोशिश करेंगे कि उसको हम समझने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में एक एक छोटी सी तहरीर जो है वो मुरतब की है मैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से, तौफीक से। तो बजाय इसके कि हम जो है वो इसी तरह वर्बली आगे बढ़े, वो तहरीर को हम अपने सामने रखकर उसके पॉइंट बाय पॉइंट इसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो हम एक तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमें कुछ मैटर जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उसको समझने में भी आसानी होगी। और तो आते हैं हमारी उस तहरीर की तरफ, जो कि इस मौजू के ऊपर आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। जी, तलाक जैसा कि आज हमारा मौजू है, और ये तलाक के मसाइल और उसके बहुत ज़्यादा गहराई जो है उसमें जना जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। और मैं शुरू करने से पहले अपने इल्म की कमी, अपनी लुगत की कमज़ोरी, अपने अंदाज़ बयान की बहुत सारी खामियों के ऊपर माजरत ख्वाह भी हूँगा कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में, बोलने के अंदाज में, या रब्त में, या एक एक जो रिदम रहता है उसमें कमी बेशी की वजह से हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उस तरह से प्रेजेंट ना हो। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और हम जो है वो समझने की कोशिश अपनी हद तक तो ज़रूर करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। तलाक के बारे में कुछ मालूमाती गुफ्तगू जो है वो आज हम देखेंगे आज के हमारे सबक में। तो तलाक जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके सुनते ही दिल बोझल हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि दो खानदानों और कभी कभी आइंदा आने वाली नस्लों को भी, कभी कभी नहीं, अक्सर औकात आइंदा आने वाली नस्लों को बुरी तरह से मुतासर करता है, बुरी तरह से उधेड़ कर रख देता है। तो तलाक जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम मजबूरी की हालत में उसको सुनना भी नागवार गुजरता है, हमें हमें गवारा नहीं रहता। लेकिन मजबूर होकर इंसान जो है वो कभी इस मैटर में जब पढ़ता है, तो फिर उसके बहुत सारे असरात जो हैं उसकी अपनी निजी ज़िंदगी पर, उसकी फैमिली के, ख़ानदान के मैटर में और मुआशरे के ऊपर ख़ास कर जो है वो बहुत गहरे असरात जो हैं वो होते हैं। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी के बावजूद
اللہ ताला ने नापसंदीदगी के बावजूद तलाक को जायज़ करार देकर किस तरह से उम्मत पर एहसान किया है, ये हमारा एक ज़ैली टॉपिक होगा, जो कि आज के सबक में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो है, या ये मौजू जो है कि अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी के बावजूद तलाक को जायज़ करार दिया, ये यही टॉपिक या इसी तरह की जो मतलब इसी के अंडर जो आते हैं जितने अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को बांध दिया, ब्रैकेट्स मुकर्रर करके, हदें मुकर्रर करके कि इन हदों के अंदर रहना है, इन हदों को क्रॉस करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगी अल्लाह ताला का सामना करना, और फिर तुम्हें एक सख्त जो अजाब है उसको सहना पड़ेगा। तो तकरीबन वो सारे के सारे अहकामात जो हैं, उनको भी हम अगर जमा कर लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की अहकामात में इस कदर हिकमत है कि जिसका अंदाज़ा जो है वो करना मुश्किल नहीं है। उसको समझने के लिए कई दफ़ा सारी सिर्फ ज़िंदगी, बल्कि पूरी पूरी हिस्ट्री को झंझोड़ कर देखें तो फिर उसमें से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म जो दिया था उसके पीछे हिकमत क्या छुपी थी, और उसके क्या एहसानात है अल्लाह ताला के इंसानी इस्लामी मुआशरे के ऊपर, बल्कि नौ इंसानी के ऊपर, कि उसने अपने अहकामात को ब्रैकेट्स में खोल कर इंसान के सामने पेश कर दिया। तो बहरहाल ये आज के टॉपिक्स में से एक अहम हिस्सा जो है हमारी गुफ्तगू का, वो यही होगा कि अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी के बावजूद तलाक को जायज़ करार क्यों दे दिया, और जायज़ करार देकर उम्मत पर एहसान जो है वो किस तरह से किया अल्लाह ताला ने। तो इसके कुछ जो मौजूआत हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं तलाक क्या है और उसका पस मंज़र क्या है। तलाक, ये लुग़वी एतबार से तलाक का मादा तोइन लाम और कौफ से है। तलक जिसके मानी आज़ाद छोड़ना, आज़ाद कर देना, छोड़ देना, रुकावट या कैद से रिहाई देना, गिरा या तल्लक को खोल देना जो है वो मतलब मफहूम है इसका लुग़वी मानी जो है, या एक डिक्शनरी का मानी है। लिहाजा लुग़वी मानी के एतबार से तलाक का मतलब है किसी को अपने बंधन या ताल्लुक से आज़ाद कर देना। जिस तरह से निकाह जो है उसका मतलब है गिरा, अक़्द निकाह जो कहते हैं, वो एक गिरा, दो मर्द और औरत के दरमियान हक ज़ौजियत की एक गिरा जो डाल देना होता है। इसी तरह से तलाक जो है वो इस गिरा को खोल कर, इस बंधन को तोड़ खोल कर उससे आज़ादी का नाम जो है वो तलाक है लुग़वी मानी से। और शरई एतबार से अगर हम देखें तो शरई इस्तिलाह में तलाक का मतलब है निकाह के रिश्ते को महसूस अल्फाज, महसूस अंदाज, महसूस तरीक़ाकार के ज़रिए से ख़त्म करना। इस तरह के मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है, उनका हक़ ज़ौजियत जो है एक दूसरे के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए, वो मतलब टूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो शरई एतबार से महसूस अंदाज में, महसूस तरीका इख्तियार करके, महसूस मतलब सेट ऑफ जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करके उसके ज़रिए से मियाँ और बीवी के रिश्ते को के ताल्लुक को ख़त्म कर देना जाए, ये तलाक कहलाता है। फुक़हा के मुताबिक तलाक एक ऐसा कानूनी और शरई ऐलान है जो शोहर की तरफ से या बाज़ हालात में अदालत की तरफ से हुक्म होता है, जिसमें मियाँ और बीवी के दरमियान अज़दवाजी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर ये काबिल ज़िक्र बात है, गो के हम महसूस करेंगे कि हम आज पूरी जो सबक है आज का हमारा, उसको मुकम्मल करने के बाद भी हम महसूस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो यकीनन उसमें से रह गए हैं, जिसको हमें ऐड करना चाहिए था, या जिसको हमें मुख्तलिफ अंदाज में तज़किरा करना चाहिए। उनमें एक ये भी है कि जब निकाह किया जाता है, शादी जब की जाती है, या शादी जब होती है एक मर्द और औरत के दरमियान, तो उसका बाकायदा से एहतमाम किया जाता है, उसका बाकायदा से बेशुमार उसकी रस्म व रिवाज तो इंसानों ने आपस में गढ़ी हुई हैं, लेकिन शरई एतबार से भी देखें तो एक पूरा एक माहौल जो है वो डेवलप होता है कि किस तरह से निकाह या शादी जो है वो अंजाम पाएगी। सिर्फ सिर्फ सेम उसी तरह से तलाक के मैटर में भी बड़े एहतमाम के साथ और बड़े सोच समझ कर और बड़े कदम ब कदम जो है वो सारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं, ना कि गुस्से और
اور جذباتی کیفیت میں آ کر کچھ اس طرح کے معاملات جو کہ طلاق جو ہے اس کو ناقص کر دیتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے ڈاؤٹ اور ابہام جو ہے وہ اٹھ کر آ جاتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کی جڑ بن جاتے ہیں وہ اس طرح کے جذباتی فیصلے، یا مطلب شور و گل کر کے، یا چیخ چلا کر، یا اس طرح کے میٹرز کر کے۔ تو لہذا طلاق جو ہے وہ بھی شادی اور نکاح کی طرح ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت ایک عمل جو ہے وہ ہے، یا ایک کام ہے جس کو نافذ کیا جاتا ہے، یا جس کو آ، مطلب عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو لہذا نکاح اور طلاق جو ہے وہ دونوں سوچی سمجھی چیزیں ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کے تعلقات یا میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے سے بنتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح نکاح کے لیے ایک طریقہ اور اصول و ضوابط ہیں، اسی طرح سے طلاق کے بھی ہیں جن کو فالو کیے بغیر طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ اس کو ہم نے ہلکا سا ابھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے دیگر احکام کی طرح طلاق کے احکام اور شرائط کو بھی حدود اللہ کہا ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے ساتھ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے طلاق کا جو احکام ہے یا اس کے جو معاملات ہیں ان کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کہہ کر ان طلاق کے میٹر کو تذکرہ کیا، جس کا مطلب ہے کہ جس کسی نے بھی کسی بھی طرح سے ڈنڈی مار کر اللہ کی ان مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کی، اس کو سخت انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اور بطور خاص طلاق کا میٹر جو ہے ایسا ہے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان بہت سارے جو مخفی اور مطلب ان کے ذاتی جو معاملات ہیں ان کی وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ڈسکلوز کرنا جو ہے وہ ان کو ممکن نہیں لگتا ہے، یا جس کو پتہ چلنے اس کے لیے بھی وہ مشکل ہو جاتی ہے، یا بطور خاص پھر عورت کے لیے کہ وہ اپنے حیض اور عدت کے معاملات میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر حدود اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ہے اس طلاق کے میٹر میں، چاہے میاں اور بیوی ہیں، چاہے ان کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، چاہے ان کے درمیان خاندان والے ہیں، چاہے ان کے درمیان قریبی رشتہ دار ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں ان کے براہ راست یا بالواسطہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یا ان کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال ہونے سے روکیں، اور اگر کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر رہتے ہوئے انجام تک پہنچایا جائے۔ تو لہذا حدود اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی جو مطلب اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، جس کا ابھی ہم آج کا سبق جو ہے جس کے موضوع کے تحت آج ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بے احسان، کہ طلاق رجعی جو ہے یا طلاق جو ہے وہ دو بار ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ دو بار ہے۔ طلاق کیا ہے وہ آگے جا کر ہم سمجھ سکیں گے، لیکن طلاق رجعی یا موقع جو ہے ایک مرد کے پاس یا کہ ایک ایون عورت کے ساتھ بھی، کہ انڈرسٹینڈنگ باہمی رضامندی کے ساتھ صرف دو مواقع ان کو ملتے ہیں۔ ایک موقع اگر ضائع ہو گیا تو دوسرا موقع آخری ہے، دوسرا جب ضائع کر دیا تو تیسرا موقع جو ہے وہ ختمی ہے، اس کے بعد پھر واپس رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو لہذا طلاق کا جو مطلب حد ہے وہ صرف اور صرف دو مرتبہ ہے، اور یہاں پر طلاق کو انجام دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کہ اگر تو اس کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، اگر نہیں روکنا تو پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ معلق کر کے رکھنا یا نا انصافی اور حقوق کی سلبی اور ظلم اور ستم دونوں کا میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہنا، اس کی یہاں پر ہمیں ایک مذمت نظر آتی ہے، یا اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نفی نظر آتی ہے۔ بھلے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وگرنہ اگر تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو اس رشتے سے رخصت ہو کر اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ اسی طرح حدیث جو ہے ایک ابو داؤد کی اور سنن ابی ابن ماجہ جو ہے اس کی یہ حدیث ہے
گو کہ ان احادیث کے جو اسناد ہے اس میں کچھ ضعف ہے، کچھ کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود علماء نے اسے معنی اور اہمیت کے اعتبار سے اس کو پسند فرمایا، اس کو درست فرمایا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال قرار دے دیا یا طلاق کو جائز قرار دے دیا۔ اس کی حکمت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے تھوڑی سی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز نہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہو۔ کچھ حرام چیزیں مثلا شراب اور مردار وغیرہ صرف مجبوری کی صورت میں جائز ہو سکتی ہیں، مگر وہ حلال نہیں ہو جائیں گی، وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا، یہ وہ کرنا، ساری ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں، ان کے اوپر پکڑ ضرور ہے، ان کے اوپر گرفت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن طلاق ایک ایسا میٹر ہے کہ جس میں اگر حدوں سے مطلب ایک حد تک جو ہے وہ کوشش کے بعد بھی اگر معاملات جو ہیں سنور نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے پھر ان معاملات کو رفع دفع کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کو حلال قرار دے کر ایک امت کے اوپر در حقیقت ایک احسان کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم طلاق کے جو پس منظر ہے اور اسلام سے پہلے جو طلاق کا تصور تھا مختلف مذاہب میں یا مختلف معاشروں میں، ان کے اوپر اگر ہم ایک ہلکی سی نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے یہودی معاشرہ آتا ہے۔ یہودی معاشرہ جو ہے اس میں طلاق کا حق جو ہے صرف مرد کو تھا، اور عورت کو طلاق لینے یا نکاح ختم کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں، اور مرد بغیر کسی بڑی وجہ کے بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، حتیٰ کسی بڑی وجہ کسی بڑی وجہ کے بغیر کسی بڑی وجہ کے بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، حتیٰ کہ معمولی بات پر بھی، مثلا گوشت کھانا خراب بنا دیا یا میرے کپڑے جو ہیں اچھے طرح سے نہیں دھوئی، تو معمولی معمولی سے باتوں کو بھی بہانہ بنا کر مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا تھا، اور طلاق کا طریقہ بھی بالکل ایسا تھا، بالکل سمپلیفائڈ قسم کا، کہ صرف ایک چھوٹا سا طلاق نامہ یا چھوٹا سا مطلب ایک نوٹ لکھ کر بیوی کو گھر سے نکال دینا اور اس کے بعد اس کے سارے حقوق سلب کر دینا، یہ یہودیوں کا پہلے طریقہ رہا۔ اس میں عورت کے لیے کوئی قانونی اور معاشی تحفظ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا، اور اکثر عورت جو ہے بے سہارا ہوتی تھی۔ بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کو ایک وسیع آزادی حاصل تھی، یعنی مرد جو ہے وہ شترے میں مہار کی طرح جب چاہے عورت کو طلاق دے دے، جب چاہے اس کو واپس بلا لے، اور جب چاہے جس طرح سے چاہے اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ کرتا تھا۔ یہودی لوگ جو ہیں، یا یہودیت میں ایسا تھا، اور آج بھی تقریباً اسی طرح سے میٹرز ہوں گے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کے بالکل برعکس، یہودیوں نے تو کھلی چھوٹ رکھی تھی کہ جب مرضی طلاق دو اور جیسے مرضی اس کو طلاق دے دو، لیکن اس کے برعکس عیسائیت میں طلاق جو ہے وہ تقریباً ممنوع تھی، طلاق جو ہے وہ ہے ہی نہیں تھی۔ اور انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کو زنا کے علاوہ کسی وجہ سے طلاق دے کر دوسری شادی کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یعنی زنا ایک واحد شرط تھی کہ جس کی بنیاد پر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس کے علاوہ طلاق کا وہاں پر کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا یا کوئی اجازت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ قرون وسطیٰ تک، یعنی مڈل ایسٹ تک، مڈل پیریڈ یعنی بڑے لمبے عرصے تک یہی نظام جو ہے وہ اسی طرح سے تصور جو ہے وہ رہا کہ طلاق تو ہے ہی نہیں، صرف وہ شادی کو باطل قرار دینے کے لیے کچھ محدود اختیارات تھے۔ لیکن بعد میں جا کر پھر کچھ قوانین میں تبدیلی کی گئی، جس میں طلاق کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن شرائط اس قدر کڑی رکھی گئی کہ اب ہم آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اس کا اثر جو ہے معاشرے پر کس قدر منفی اور کس قدر تباہ کن اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ ان کی جو پہلا قانون جو ہے وہ بھی اس قدر سخت تھا، اور اس میں جو چینجز انہوں نے کی وہ بھی اس قدر عجیب و غریب ہیں یا اس قدر ناقابل عمل ہیں کہ انہوں نے ان کی پوری سوسائٹی کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر مذاہب جو ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہندو دھرم یا ہندو
جو مذہب ہے اس میں بھی شادی کو جنم جنم کا بندھن جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی اسی طرح کا ماحول ہے، جنم جنم کا بندھن، یعنی ایک دفعہ عورت جو ہے وہ مرد کے پلے سے باندھ دی گئی تو بس وہ ایک جنم کیا سارے جنموں تک وہ اسی کی ہو کر رہے گی۔ وہ عام طور پر ہم ایک جملہ سنتے ہیں جس کو ہم بلکہ اپنے ہی اوپر کبھی کبھی نافذ کرتے ہیں کہ تمہاری اب کیا کہتے ہیں وہ ڈولی جا رہی ہے لیکن تمہاری میت جو ہے وہی واپس آئے گی۔ تو اس قدر وہ سخت مطلب ان کے نظریات ہیں ہندو دھرم میں بھی کہ عورت جو ہے وہ تو بطور خاص اپنی مرضی سے نکاح جو ہے وہ ختم کر ہی نہیں سکتے، بلکہ شوہر جو ہے وہ بھی اکثر مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس نے شادی کر لی تو نہ تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی پچھلی بیوی سے وہ مطلب جان چھڑا سکتا ہے اگر وہ کچھ ان کے درمیان ناچاکی اور کچھ ان کے درمیان اس طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے میٹر جو ہیں وہ ان کے تھے، اور پھر طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ ہندو مرد جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس کی پھر دوسری شادی جو ہے وہ بھی تقریباً ناممکن کی حد تک ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے بدھ مت جو ہے اس میں تو شادی کو ایک سماجی معاہدہ سمجھا جاتا تھا، یعنی کوئی مذہبی رسم یا مذہبی کوئی بندھن نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب سماجی یا معاشرتی ایک معاملہ ہے جو دو خاندانوں کا یا دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کوئی میل جول کر لینا، اس کا مذہب کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بدھ مت میں تو اس طرح کے معاملات تھے، تو اس میں پھر کوئی قانون ہی نہیں تھا، کوئی خاص طریقہ کار ہی نہیں تھا، نہ ہی نکاح کا اور نہ ہی طلاق کا۔ تو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی ملتے جلتے رجحان جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے عرب کے جو پرانے قبائل ہیں اسلام سے پہلے، اس میں بھی متفرق طرح کی معاملات تھے۔ عورت طلاق جو ہے مکمل طور پر مرد کے اختیار میں تھی، اور جتنی بار چاہے طلاق دے کر رجوع کر سکتا تھا، اس پر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ بعض مرد تو عورت کو بار بار طلاق دے کر رجوع کرتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ شوہر کے قابو میں رہے۔ تو مرد جو ہے وہ اس طرح سے اپنی ایک ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ عورت کے اوپر کرتا رہتا تھا، جب چاہا طلاق دے دیا، جب چاہا واپس رجوع کر لیا۔ کئی کئی بار تو ساری ساری زندگی بس طلاق اور رجوع کے چکر میں گزر گئی کہ عورت جو ہے وہ نہ تو مطلب جی سکتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں سے مطلب اپنے آپ کو وہاں سے نکال سکتی ہے اس سچویشن سے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے کوئی وراثتی حق یا مالی تحفظ بھی نہیں تھا، اور طلاق کے بعد اکثر اسے میکے واپس جانا پڑتا۔ بعض اوقات اگر میکے والے اسے قبول نہ کرتے تو وہ بے سہارا ہو جاتی۔ اسلام میں تو طلاق میں کی صورت میں مہر کی جو اماؤنٹ ہے یا مہر کی جو مالیت ہے وہ اس کا حق ہے کم از کم، لیکن اسلام سے پہلے جو ہے اس کا کوئی مالی تحفظ جو ہے وہ بھی نہیں تھا۔ اور وراثت میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ڈنڈیاں ماری جاتی تھی، عورت جو ہے اس کا تو بہت ہی برا حال کر دیا تھا قدیم جو عرب کے قبائل ہیں انہوں نے۔ اور بعض قبائل میں عدت یا طلاق کے آداب کا کوئی نظام نہیں تھا، تاکہ شوہر حمل کی حالت میں بھی بیوی کو نکال دیتا تھا۔ حاملہ عورت کو بھی گھروں سے دھکے دے کر نکال دینے کو بھی وہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس طرح کے میٹر جو ہے اس میں بھی وہ پڑے ہوئے تھے کہ اور اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی یا کیا مطلب معاملات تھے جس کی بنیاد پر مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ایک ناانصافی پر مبنی بہت سارے معاملات جو ہے وہ اٹھائے بیٹھا تھا۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے ایک انقلاب نافذ کر دیا، طلاق اور نکاح کے قوانین کو امپلیمنٹ کر دیا۔ اسلام نے آ کر یہودی، عیسائیوں اور دیگر مذاہب اور قوموں کے مقابلے میں ایک درمیانی اور معتدل قوانین نافذ کر کے طلاق کے معاملے میں ساری خرابیوں اور ناانصافیوں کو ختم کر دیا۔ اب طلاق کے اس سے پہلے کو اگر دوبارہ سے ہم دیکھیں تو بہت سارے مختلف طرح کے معاملات ہیں جن میں ساری فائن ٹیوننگ کر کے طلاق کے میٹر میں اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ مقرر کر کے اس کی حدیں قائم کر دی، حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اس میں طلاق کی حد مقرر کی کہ 2 بار سے زیادہ طلاق نہیں ہے، 2 بار سے زیادہ رجوع نہیں کیا جا سکتا، تیسری بار
اگر اس نے طلاق دی تو حق زوجیت ختم، اس کے بعد رجوع نہیں ہے جب تک کہ عورت جو ہے وہ دوسرے سے، خاوند سے شادی نہ کر لے کسی دوسرے مرد سے، تو اس کی بھی بعد میں آ کر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ طلاق کے درمیان ایک وقفہ اور رجوع کا طریقہ ہے، طلاق کے درمیان عدت کا ایک وقفہ جو ہے، اس میں ایک کہہ لیں کہ ایک موقع ہوتا ہے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان کہ وہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، کچھ کمپرومائز کریں، کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اگر وہ کچھ معاملات کو درست کر سکتے ہیں تو ایک موقع جو ہے تقریباً تین عدت کا، تین تین حیض کا یا تین جو پیریڈز ہیں ان کا ایک مدت جو ہے وہ بیچ میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے نان نفقہ اور مہر کی عدت کے احکام جو ہے وہ بھی مقرر کیے کہ عدت کے دوران مرد جو ہے وہ عورت کو گھر سے دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتا، بلکہ یہ طلاق کے جو پروسیس ہے اس کا حصہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی طلاق جو عدت ہے وہ مکمل کرے گی، اور اس کے علاوہ پھر طلاق کے بعد پھر مہر اور دیگر اس کے جو مالی تحفظ ہے وہ بھی ہمیں اسلام سے ملتا ہے، اور ظلم اور بے جا طلاق سے روکا اور صلح کی کوشش لازمی قرار دی گئی ہے۔ یعنی طلاق بس ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ارادہ کر دیا اور بس چھوڑ دیا اور بس ختم، بلکہ اس میں صلح کی کوشش کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ اس میں جو میاں بیوی خود ہیں وہ بھی، یا ان کے جو قریبی بزرگ یا دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ بھی جب ایسے میٹرز ان کے سامنے آئے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے ان کا صلح نامہ رہے، کسی طرح سے وہ برقرار رہے یہ رشتہ جو ہے۔ تو یعنی آخری حد تک اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے، اور طلاق جو ہے وہ آخری حد ہے کہ جس پر طلاق نافذ ہوگی اس سے پہلے بھرپور کوشش جو ہے وہ مرد اور عورت اور اس کے رشتہ دار سب کے لیے ضروری ہے۔ طلاق کا وجود جو ہے وہ شریعت کا ایک احسان ہے نوع انسانی کے اوپر۔ اگر طلاق کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر دوسرے معاشروں کی طرح ظالم شوہر یا بیوی جو ہے، ظالم صرف شوہر نہیں، کبھی کبھی بیوی بھی جو ہے، کبھی بھی کبھی نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی عادتیں اور اس کے معاملات جو ہیں وہ اس قدر ناقابل برداشت ہوتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بس ایک چکی میں پھنستا ہے، عورت کی بد زبانی کیا ہوگی اور عورت کے رہنے بہنے کے سٹائل کیا ہوگے اور اس کے مطالبات اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں عورت جو ہے وہ بھی ناحق جو ہے وہ مطلب کرتی ہے، حق مارتی ہے یا ناحق مطلب معاملات کرتی ہے مرد کے ساتھ۔ تو دونوں صورتوں میں ہے، ظالم شوہر یا ظالم بیوی دونوں جو ہے اگر طلاق نہ ہوتی تو وہ زندگی بھر اسی طرح سے قید میں ایک حساب سے ان کو رہنا پڑتا، مسلسل عذاب جو ہے اور گناہ کا شکار ہوتے دونوں، اور معاشرہ گھریلو تشدد، قتل، خودکشی اور غیر اخلاقی راستوں کی طرف مائل ہو جاتا کہ کبھی کبھی اس قدر مطلب ہیجانی کیفیت ہو جاتی، اس قدر وہ آپے سے باہر ہو جاتے تو ہو سکتا ہے خودکشی اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کے تک موقع چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے صبر اور برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور بطور خاص جب نفرت اور اس طرح کے جذبات، منفی جذبات ہوں تو اس میں پھر یہ لمٹ جو ہے وہ زیادہ محدود ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا طلاق جو ہے وہ ایک حساب سے شریعت کا ایک احسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بلکہ نوع انسانی پر کیا ہے۔ اب یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز کیوں قرار دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا کہ طلاق جو ہے مجبوری کی حالت میں دے دو۔ اگر میاں بیوی کا تعلق ظلم، بدسلوکی اور جھگڑوں سے بھر جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، یا تعلق میں ایسی نفرت آ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں زبردستی اس رشتے کو قائم رکھنا مزید فساد اور گناہ کا باعث ہوگا، کیونکہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ گئی ہے اور کوئی واپسی کا راستہ ممکن نہیں آتا تو پھر وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، وہ ناچاکی اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ان میں کمی ناممکن ہوگی۔ اس صورت میں جہاں پر آ کر طلاق جو ہے وہ ایک رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کو ایک نیا آغاز کرنے کا موقع ملتا ہے، دونوں کو جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت سے نجات مل جاتی ہے، اور ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ یعنی جو بھی پہلے معاملات ہوئے ان کو
उनको ख़त्म करके एक दोनों मर्द और औरत जो है वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी जो है वो नए सिरे से शुरू करने का एक उनको मौका जो है वो मिल जाता है। अपना नया साथी तलाश करें, अपने मैटर को दोबारा से रिवाइव करें, दोबारा से अपनी जांच पड़ताल करके जो इस्लाहात है वो करें अपने मैटर्स में भी, और अपने नया जो है पार्टनर उसके साथ हो सकता है कि वो कोई अच्छी ज़िंदगी उनको जो है वो मैसर आ जाए, और पिछली जो एक बहुत ही नाचाकी वाली जो जिंदगी है उससे वहां पर उनको छुटकारा मिल जाए। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो उसमें एक हिकमत अल्लाह ताला की नजर आती है। लेकिन अगरचे ये जो ऊपर जो तस्करा किए कुछ पॉइंट, अगरचे वही पॉइंट जो है वो तलाक के हलाल होने की हुकूमत के लिए काफ़ी हो सकते हैं, ताहम अगर हम दूसरे माशरों में निकाह और तलाक के कवानीन और उनके माशरे पर असरात को देखें और उनका इस्लामी कवानीन के साथ तकाबली जायज़ा लें, तो हमें अल्लाह की हिकमत और उसके हिकमत के और भी बहुत सारे पहलू नज़र आते हैं। दूसरे माशरों में निकाह और तलाक के कवानीन जो हैं वो इस्लाम के निकाह और तलाक के कवानीन के मुकाबले में अगर हम देखें तो वो बेपनाह हिकमत जो है वो नजर आती है अल्लाह ताला के इन अहकामात को नाफज करने में, कि उन हदूद के अंदर जो रहेगा वो उन अल्लाह ताला की हिकमतों के जो समरात हैं उनसे फ़ायदा भी उठा सकता है। और निकाह और तलाक के अलावा हमने यहाँ पर अभी तज़किरा किया था कि सूरह बकरा की आयत नंबर 228, उससे एक पॉइंट हमने देखा था कि मर्द को औरत पर एक दर्जा हासिल है। अगर उसको भी हम इस दोनों पहलू में शामिल कर लें, तो मुआशरों और तलाक के मामलात के साथ मिला कर देखें तो अल्लाह ताला के इस कौल की भी मजीद हिकमत जो है वो हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के ऊपर एक दर्जा जो है वो क्यों दिया। क्या वजह है कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर हुक्मरान है या औरत के ऊपर एक दर्जा जो है वो ऊपर रखता है, उस भी हिकमत भी है। वो भी हम अगर मगरब मुआशरे को या दीगर मज़ाहिब को अगर हम देखें तो उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगी कि हाँ ये अल्लाह ताला के ये अहकामात जो है इनमें किस तरह से हिकमत से भरे पड़े हैं। अगर हम उनको कुछ मुख्तसर अंदाज में एक दो पॉइंट्स उसके देखें तो हमें आजकल मगरबी मुआशरा जो है वो बड़ा मरगूब और बड़ा पुरकशिश लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर चैन ही चैन है और सुकून ही सुकून है और बड़े आराम के साथ वो लोग जो हैं वो रह रहे हैं। लेकिन वो उनका ज़ाहिर है, वो उनका ज़ाहिरी मादी हुस्न है जो कि हमें मुतासर करता है, जो कि हमें अट्रैक्ट करता है कि हम उनकी तरफ जाएं या उनके जैसा हो जाएं, ताकि हम भी उन मादी वसाइल को हासिल करके बड़ी पुरसकून और पुरआसाइश जिंदगी गुजारें। ये उनकी ज़ाहरी, अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया जो है वो बस ज़ाहरी ज़ेबो नुमाइश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी जो है वो तो आखिरत की है। तो लिहाजा ज़ाहिर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ज़ाहरी तौर पर बगैर किसी शक व शुबह के उनका मुआशरा जो है वो बड़े बड़े मुख्तलिफ हालात में पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अगर बगौर जायजा लिया जाए तो हमें एहसास होगा कि औरत और मर्द में बराबरी, औरत और मर्द में बराबरी की दौड़ और निकाह और तलाक के कवानीन ने उनके ख़ानदानी और मुआशरती निज़ाम पर तबाहकुन असरात डाले हैं। ज़ाहरी एतबार से तो हम इनकी इखलाक की मिसालें देते नहीं सकते, मगर उनकी इखलाकी इकदार, ख़ानदानी निज़ाम, मुआशरती रवैये काबिल रहम है, और उनकी अंदरूनी या पस पर्दा खराबियों और असरात को जानने वाला यकीनन उससे बचने की ख्वाहिश रखेगा। जिस तरह से उनके आयली कवानीन हैं, जिस तरह से उनके निकाह और तलाक के मैटर्स हैं, और जिस तरह से वो मर्द और औरत जो है वो बराबरी की दौर में, यहाँ पर बराबरी जो है, मर्द और औरत की बराबरी जो है उसका बार बार हम तज़किरा इसलिए भी है कि आम तौर पर कहा जाता है कि मर्द की तरह औरत को भी बराबर के हकूक हासिल हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है जस्टिस। इक्वालिटी यानी बराबर के हकूक, और जस्टिस यानी इंसाफ पर मुबनी हकूक। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए, और इंसाफ का मतलब है कि जिसको जो हक बनता है उसको उसका हक जो है वो दिया जाए। इक्वालिटी की सूरत में जिसके पास है उसको भी अगर बराबर दे दिया जाए तो उसके पास तो और बढ़ जाएगा। इंसाफ की शक्ल में जिसके पास जितना ज्यादा है उसको थोड़ा सा कम मिलेगा, और जिसके पास कम है उसको उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो मिलेगा। ये इंसाफ है। बहुत सारी बेशुमार चीजें जो हम दे सकते हैं कि मर्द और औरत में बराबरी का तसव्वुर जो है उनका क्या है, जो कि हमें हमें इस्लाम का जो तसव्वुर है उससे बहुत हद तक मुख्तलिफ है।
بہرحال مرد اور عورت جو ہے ان کا ان کی برابری کی وجہ سے ایک مادی مقابلہ جو ہے جاری ہے۔ عورت جو ہے، عورت ہو یا مرد، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ مرد اپنا مال اپنی عورت پر خرچ نہیں کرنا چاہتا، عورت اپنی کمائی کو اپنا الگ رکھنا چاہتی ہے، اور اسی کشمکش میں عورت اور مرد ایک خاندانی اکائی بننے کی بجائے اپنی الگ الگ شناخت برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ یعنی مرد اور عورت کا آپس میں جو ایک برابری کی دوڑ جو ہے، اس میں پھر مادی دوڑ جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا کماتی ہے، مرد کے اپنے وسائل اور اپنی معاملات ہیں، عورت کے الگ اپنے معاملات ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے مالی معاملات میں اور مادی معاملات میں۔ دونوں جو ہے وہ لالچ اور حرص پر مبنی جو معاشرہ ہے مغرب کا، یہ وہاں پر یہ پریکٹیکلی یہی کچھ وہاں پر ہے۔ اگر آپ وہاں پر ان معاشروں میں جا کر رہیں، یا وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کافی حد تک ان چیزوں کا احساس ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے نگیٹو اثر ڈالتی ہیں ان کے اپنے آپس میں معاشرتی معاملات میں، اس کا ادراک جو ہے وہ ان لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو ان کے جو پس پردہ خرابیاں جو ہیں ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اور پھر مرد اور عورت کی برابری کے ساتھ اس میں اضافی طور پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ بہت ساری ریاستوں اور ممالک میں عام قوانین کے مطابق نکاح یا شادی کے بعد مرد اور عورت کے ایسٹس کی ملکیت دونوں میں برابر برابر شمار ہوگی۔ یعنی وہاں پر اکثر جو اسٹیٹس ہیں یا اکثر ممالک جو ہیں وہاں پر یہ قوانین رائج ہیں کہ جیسے ہی نکاح ہو گیا، مرد اور عورت کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے دونوں جو ہیں وہ برابر کے ملکیت شراکت دار جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، دونوں کا برابر اس میں حصہ ہو جائے گا۔ اور ایسی صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق کے بعد دونوں کی کل جائیداد ملا کر یا تو اکثر اوقات یا تو بلکہ اکثر اوقات برابر تقسیم ہو جائے گی، یا عدالت طلاق کے وقت سارے معاملے کو ری ایویلیویٹ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ یعنی کوئی شادی کے وقت کوئی ایسا کچھ پتہ نہیں کہ کس کا کیا حق ہے۔ شادی کے وقت مرد کے پاس لمبی چوڑی جائیداد ہے، عورت کے پاس کچھ نہیں۔ جیسے ہی شادی ہو گئی، مرد کی آدھی جائیداد جو ہے وہ بھی عورت کا حقدار ہو گئی۔ عورت کے پاس بے پناہ دولت ہے، مرد کے پاس معمولی ہے یا کچھ تھوڑی بہت ہے، جیسے ہی نکاح ہوا دونوں جو ہے وہ برابر کی ہو گئی۔ مرد کا حق جو ہے وہ آدھی جائیداد پر، اور عورت کا حق جو ہے وہ آدھی جائیداد پر۔ اور نکاح کے وقت میں کوئی ایسی واضح مطلب رہنمائی نہیں ملتی کہ اگر کل کو اگر فیصلہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کس کو کیا ملے گا۔ وہ پھر اکثر اوقات جو ہے یا تو برابر برابر تقسیم ہے، یا تو طلاق کے وقت عدالت جو ہے وہ ری ویلیویٹ کر کے اپنا فیصلہ دے گی کہ اس پارٹی کو اتنا حق دے دیا جائے اور اس پارٹی کو اتنا حصہ دے دیا جائے۔ جبکہ اسلام میں نکاح کے وقت مہر کا جو مقرر کرنا جو ہے، اس حکمت سے عورت کا کم از کم حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اپنے ایسٹ، جو اہم بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے ایسٹ کی ملکیت برقرار رکھنے اور اس کی تقسیم سے بچنے کے لیے قانونی طور پر شادی ہی نہیں کرتے، اور مرد عورت بغیر شادی کے سنگل پیرنٹس کے طور پر اکٹھے رہتے ہیں، جو کہ ایک ناجائز تعلق ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے اس پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں، اور پھر معاشرتی اثرات جو ہیں وہ تو اس میں پھر پلس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے دیگر معاملات یا کچھ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ نکاح اور طلاق کے قوانین جو ہیں ان میں جو خلا پائے جاتے ہیں، یا ان میں جو ان کی ایک برابری کی جو مطلب ان کا جو کنسپٹ پایا جاتا ہے، اس برابری کے کنسپٹ کی وجہ سے وہاں پر اب بغیر شادی کے رہنا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ شادی کر کے اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نام کر دیں، اور آدھی جائیداد بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بل گیٹس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ غالباً 125 بلین کچھ اس کی تھی، اور اس میں سے جو ابتدائی جو مطلب ایویلیوشن ہوئی تھی اس کے مطابق کوئی 65 62 سم تھنگ بلین جو ہے وہ اس کی جو بیوی ہے اس کو تھا۔ لیکن انہوں نے پھر آپس میں ایگریمنٹ کیا، اور ایسی جو شخصیات ہیں وہ میڈیا پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو بہت سارے پس پردہ معاملات بھی ہوتے ہیں جن کو پھر ڈسکلوز نہیں کیا جاتا۔ تو بہت ساری ایسی مشہور شخصیات، یا اگر ہم
مغرب کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے فیصلے ملتے ہیں جس میں یا تو برابر برابر تقسیم کر دیا، یا تو ری ایویلیوٹ کر کے اس نے کہا جی کہ 70% جو ہے وہ عورت کو دے دیں یا مرد کو دے دیں، 25% عورت کو دے دیں، یا 38% جو ہے مرد کو دے دیں اور باقی جو ہے وہ عورت کو دے دیں۔ تو اس طرح سے کوئی لگا بندہ قانون نہیں، بس مطلب جو جو جس کی مرضی ہے وہی ہوگا، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ کوئی پہلے سے کوئی گارنٹی یا کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اکثر جو ہے وہ مطلب یہ تو ایک پہلو ہے جس میں عورت اور مرد جو ہے وہ برابر کا حقدار ہوتے ہیں طلاق دینے کی صورت میں، تو وہ طلاق سے بچتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ بھی یہ ہے جو کہ آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ طلاق کے میٹر کو کچھ ملکوں میں یا کچھ مذاہب میں طلاق کو اس قدر کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہاں پر لوگوں کو وہاں پر طلاق جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس وجہ سے بھی بے شمار جو گمراہیاں یا بے شمار ان کے معاملات جو ہیں وہ مطلب بگڑے پڑے ہوتے ہیں، اور ان کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ 1997 کا جو چرچ آف انگلینڈ میں 1997 میں 1997 میں 44 جو ان کے بشپس وغیرہ یا چرچ کے رہنما جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک بیان دیا تھا کہ کہ اب وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتے کہ اکٹھے رہنے والے غیر شادی شدہ جوڑے کوئی گناہ کرتے ہیں۔ شادی پر زیادہ زیادہ زور دینا اب پرانی بات ہو چکی ہے، اب لوگ نکاح کے بغیر اکٹھے رہنے پر مصر ہیں، تو پھر چرچ کو بھی انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ یعنی اس وقت چرچ جو ہے وہ تو مغرب نے ویسے ہی چرچ یا جو مذہبی قوانین ہیں ان کو تو بالکل ہی الگ ہی کر دیا ہے معاشرتی قوانین سے یا معاشرتی انٹرفیئرنس سے۔ تو اب معاشرتی قوانین میں یہ چینجز اس طرح سے ہوئی یا معاشرتی معاملات میں اس طرح سے بڑھ گئے کہ چرچ کو بھی کہنا پڑا کہ اب لوگ جو ہے اگر اس کو نہیں مانتے تو ان کو مجبور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیٹ دیم ڈو کہ جو بھی وہ کرنا چاہیں۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس قدر ایک تو ان کی جو مجبوریاں ہیں کہ کوئی ان کے سننے والا نہیں ہے مذہب کی، وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر عورت اور مرد کو کھلا چھوڑ دینا جائے وہ بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان معاشروں میں مطلب ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ آگے کہ اسی طرح دیگر مذاہب اور بہت سے ممالک میں طلاق یا تو ہے ہی نہیں، یا طلاق کا نظام اتنا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ وہاں پر اکثر یا تو بغیر طلاق کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح کرتے ہیں، یا بغیر طلاق کے دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتے ہیں، پھر مس انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں اپنی کٹھن زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو کچھ راستے جو بچتے ہیں وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے رہیں، لیکن بہت سے راستے جو ہیں وہ جو اپناتے ہیں اس میں پھر بے روی ہوتی ہے، اس میں پھر زنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو طلاق یا تو طلاق کو کے بعد کے تقسیم جو ہے اس کے میٹر میں، عورت اور مرد کی برابری کے میٹر میں، یا طلاق کے نظام کو اس قدر پیچیدہ بنا دینا جو ہے وہ بھی بہت سارے ایسے معاملات کو جنم لیتی ہے جو کہ معاشرتی برائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا معاشرتی برائیوں کے پیش خدمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں مہر نکاح جو ہے، نکاح کا مہر جو ہے وہی ایک خاص مالی بندھن ہے جو صرف شوہر کی جانب سے عورت کو ادا کیا جاتا ہے، اور طلاق کے بعد اس کے علاوہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں بنتی۔ عورت اور مرد اس کے علاوہ کچھ اگر ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیں یا ایک دوسرے کو دے دیں تو یہ ان کا احسان شمار ہوگا نہ کہ ذمہ داری ہے۔ یعنی مہر جو ہے، جو بھی مالیت ہے یا جو بھی ایسٹ ہے یا جو بھی رقم ہے، وہی ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، جس کے بعد پھر طلاق جو ہے وہ مطلب ہوگی۔ اگر طلاق مرد نے دی ہے تو اس کو وہ مہر واپس کرنا ہے، اور اگر عورت نے خلا دیا ہے تو اس کو وہ اپنا جو مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہی صرف ایک بندھن ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ اضافہ کر دیں اپنے لین دین میں تو وہ ان کا احسان ہوگا، ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہی پوائنٹ جو ہے مغرب اسلام میں سب سے بڑا فرق ہے، اور یہ بات طلاق کو دوسرے معاشروں میں
اور مذاہب کے مقابلے میں آسان اور قابل عمل بنا دیتی ہے۔ تو کس طرح سے طلاق کو آسان کیا، جس طرح سے نکاح اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، اسی طرح سے طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر معاشرے اور دیگر قوانین اور دیگر ممالک کے جو قوانین ہیں یا مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو جب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق میں یہ آسانیاں بھی پیدا کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ وہ مادہ پرستی جو ہے اس کی طرف چلے جائیں، وہ اپنے میٹر کو ریفریش کریں، ایک نیا آغاز جو ہے وہ لیں، ایک نیا موڑ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کے بعد بھی پھر ان کے پاس موقع رہتا ہے کہ اگر 100% مطلب ختم ہو گیا ان کا نکاح، تو بعد میں بھی کبھی موقع ملے تو دوبارہ سے وہ اپنے طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی جو آسانیاں ہیں، جب جن کو دوسرے معاشروں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھے جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر اہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اس امت کے اوپر کہ طلاق کو جائز قرار دے دیا، اس کے جو مطلب پروسیجرز ہیں ان کو بھی واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدیں مقرر کر کے آزادی بھی دے دی عورت کو بھی اور مرد کو بھی، کہ اگر ان کا نباہ نہیں ہو رہا، چاروں ناچار ان کا گزارا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر اس سے آزاد ہو کر دوبارہ سے اپنے معاملات کو شروع کریں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ساری مثال جو ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، جیسا کہ 1997 کے ایک نیوز ویک کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق یورپ میں سنگل ماؤں کا تناسب بڑھ رہا ہے، اور یہ تناسب جو ہے اگر اس کو دیکھیں، یہ 223 2023 کے جو اعداد و شمار ہیں، یہ یورو سیٹ ان کا ایک یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق سویڈن میں تقریباً 54% بچے جو ہیں وہ غیر شادی شدہ والدین سے ہیں۔ یہ 50 آدھے سے زیادہ بچے ملک میں وہ ایسے ہیں جن کے والدین نے مطلب قانونی طور پر نکاح نہیں کیا تھا، بغیر نکاح کے جن کے والدین جو وہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرانس میں یہ تناسب جو ہے 40% ہے، برطانیہ میں بھی تقریباً 40% ہے، اور آئرلینڈ میں یہ تعداد جو ہے 35% کے لگ بھگ، یہ 2023 کے ریکارڈ کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے مطلب جریدے یا انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، جو کہ ان معاشروں کے اندر چھپی ہوئی خرابیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ ڈاٹا جو ہے وہی کافی ہے کہ اس کو ذرا سا ہم ایویلیویٹ کر لیں۔ یہاں پر یہ ایک اہم ہے جرنل آف فیملی ایشوز، جو 2019 میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی، دی امپیکٹ آف ڈائیورس لا آن فیملی اسٹیبلٹی، اس نام سے۔ تو اس تحقیق میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جن معاشروں میں نکاح اور طلاق کے قوانین زیادہ پیچیدہ اور مساوات یعنی عورت اور مرد کی برابری پر مبنی ہوتے ہیں، وہاں پر خاندانی بکھراؤ اور غیر رسمی تعلقات میں اضافہ پایا جاتا ہے۔ لہذا اسی رپورٹ میں محققین کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام طلاق، جس میں مالی اور قانونی ذمہ داریاں متوازن اور محدود کی گئی ہیں، خاندانی استحکام کے لیے ایک مؤثر ماڈل پیش کرتا ہے۔ تو وہ بھی جب اپنے معاشروں میں پھیلے ہوئے بہت سارے میٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو طلاق کے اور نکاح کے اور دیگر قوانین جو ہیں، وہ خاندان کے جو استحکام ہے، خاندان کی جو بیسز ہیں، ان کو مضبوط رکھنے میں اور ان کو جاری و ساری رکھنے میں، ان کو لمبا چلانے میں بہت مؤثر اور کارآمد ہے۔ بہترین حل جو ہے فیملی سسٹم کو قائم رکھنے کا، فیملی کے جو سٹرکچر ہے اس کو قائم رکھنے کا، وہ اسلامی قوانین میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بہت سارے میٹر جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر بیان کیے گئے معاملات کی جڑ مغربی قوموں میں مادہ پرستی، عورت کی آزادی، عورت اور مرد کی برابری اور نکاح کے اور طلاق کے قوانین میں چھپا ہوا، اور دیگر ممالک کے مذاہب بھی ان راہوں پر چل پڑے ہیں، جس پر اپنی معاشرتی شاخ کو وہ شدید نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ان کا پورا جو معاشرتی سٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہاں، البتہ مسلمان جو ہیں، مسلمان بھی اس حوالے سے کسی سے کم نہیں رہے۔ انہوں نے بھی مغرب کو اپنے اندر ایسے رچا بسا لیا ہے کہ بہت سارے ایسے مطلب میٹرز میں وہ اپنی حدیں جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں آلریڈی۔ تاہم اسلامی قوانین اور علماء کی کوشش کی بدولت کچھ حد تک اپنی ساکھ اور معاشرتی استحکام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ چاہتا تو یہ ہے،
جیسا کہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ چاہتے وہ یہ ہیں کہ مغرب کی طرح ان کے پاس آزادی ہو، لیکن موت جو ہے وہ ایسا چاہتے ہیں کہ جیسے مدینہ اور مکہ میں اور جنت البقیع میں ان کا مقبرہ بنے۔ تو اس طرح کی مسلمانوں کی اپروچ ہو چکی ہے۔ رہن بہن دنیا میں تو وہ اس قدر چکا چوند محبت کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، لیکن آخرت میں وہ آخرت سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی محبت کا فائدہ تبھی ہے کہ جب دنیا کی محبت کو چھوڑ کر دنیا میں بھی آخرت کے معاملات جو ہیں ان کو ان کے مطابق دیکھا جائے۔ تو بہرحال یہ جو ایک بین بین کی سچویشن ابھی تک ہے، اس کی وجہ سے کچھ جو ہے معاشرتی استحکام یا اس خاندانی استحکام جو ہے وہ موجود ہے، جس میں اسلامی قوانین کا بڑا رول ہے، اور علماء کی کوشش جو ہے وہ یقیناً اس میں قابل ستائش ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کے قوانین جو ہیں وہ رہیں۔ البتہ بعض لبرل قسم کے مبلغین مختلف بحث و مباحثوں کے ذریعے سے اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، یا ان کے متبادل قوانین کے طور پر ان دیگر قوانین کو فروغ دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں بیچ میں، جو جن کے بڑی آڈینس ہے، جو ان کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں، وہ پھر درمیانی راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ اب تو قرآن اور اسلام کے قوانین پرانے ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے امپلیمنٹ ہونے والے تھے، آج کل تبدیلی آ چکی، آج کل یہ ہو چکا وہ ہو چکا، تو لہٰذا ان میں مطلب گنجائش ہے کہ وہ بہتری لائے۔ جبکہ ایسے سارے میٹر جو ہیں وہ ہمیں اسلام سے دوری کی طرف لے کر جانے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کیئرفل رہ کر، گو کہ علماء میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیسس جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت کنیکشن جو ہے وہ باقی ہے۔ لیکن البتہ یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس جو ہے جب ہم ان کو جمع کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلامی قوانین جو ہے وہ ایک مسلم معاشرے کے لیے کس قدر ضروری ہیں، اور نکاح اور طلاق اور عورت کی مرد کی برابری جو ہے اس کے جو جو مطلب مادی جو اثرات پڑے ہیں ان سوسائٹیوں کے اوپر جنہوں نے اس کو فالو کیا، وہ کس قدر غمگیر ہے، اور مسلمان جو ہے کچھ حد تک بچے ہوئے ضرور ہیں، لیکن وہ بھی رسک پر ہیں، وہ بھی بارڈر لائن پر کھڑے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ اس طرف کو ڈھلک جائیں۔ اور انفرادی طور پر تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈھلکے ہوئے ہیں، انفرادی طور پر تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ان میٹرز میں پھنس چکے ہیں۔ ہاں، اوورآل سنیریو جو ہے اس میں ہمیں ابھی تک کچھ استحکام نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استحکام کو بھی اسی طرح سے قائم و دائم رکھے۔ تو یہ اہم نکات تھے جو کہ طلاق کے حوالے سے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے یا نکاح اور طلاق کے قوانین جو ہیں در حقیقت ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے وعدے کر دیا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اپنی زندگی بہتر گزار سکو۔ اور جو پھر اپنی زندگی میں ان معاملات کو کرتا ہے، زندگی کی بہتری کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری جو ہے وہ بھی اسی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جی، اس کے بعد کچھ ٹو دی پوائنٹ جو ہے کچھ معاملات ہیں طلاق کے بارے میں بھی، لیکن کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وقت جو ہے وہ لگے گا، تو لہٰذا آج ایک ٹاپک جو ہے میرے خیال میں اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، اور کل جو ہے حدیث کی بجائے ہم یہی جو ٹاپک ہے اسی کو ہم مکمل کریں گے۔ اس میں ہم طلاق کے بارے میں کچھ متفرق معلومات، اور طلاق کیسے ہوتی ہے، اور اس کے قسمیں کون سی ہیں، اور اس کے متعلقہ کچھ بنیادی جو ضروری معلومات ہیں ان کو ہم کل مختصر انداز میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق جو ہے یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ توفیق عطا فرمائی ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھ میں، اگر کچھ اس میں کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے بار بار کہ کھول کھول کر اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیاں اور ساری آیتیں تذکرہ کر دیں، تو ہمارے سامنے ساتھ ساتھ سارے کھلے میٹرز ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی جانکاری، اپنی انفارمیشن، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مزید حکمت جو ہے ہمارے اوپر واضح کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و طاقت و توفیق دے کہ ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو فائن ٹیون کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ آج کے سبق کے نسبت سے اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم چلیں گے، بلکہ چلتے چلتے تذکرہ کرتے چلیں کہ کل ہم ایک محمد اقبال کیلانی کی ایک کتاب ہے طلاق کے مسائل، ان میں سے کچھ صفحات جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، زیر غور لائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہم مختصر انداز سے انشاءاللہ کل کور کریں گے یا میٹر کو۔ تو سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد خاص رہنمائی کرے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں اور ہمارے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں وسائل عطا کرے تاکہ ہم دنیا میں آسانی سے زندگی گزار سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے ان وسائل سے، دنیا کے اس رزق سے آخرت کو بھی بہترین طریقے سے کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔